حضور جانشین حافظ ملت حضرت العلامہ الشاہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ دامت فیوزہم العالیہ سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ، حضور استادی نصیر ملت حضرت نعیم ملت حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ، حضرت صدر المدرسین اور تمام واجب الاحترام اساتذہ اشرفیہ اور آج کی اس بزم کے جو فارغ التحصیل فارغین فرزندان اشرفیہ جن کے سروں پہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ دستار سجائی جائے گی، ان طالبان علوم نبویہ اور آپ جو ہمارے اس صحن اشرفیہ میں حضور حافظ ملت کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للمتفرد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب امطار النداء والصحب صحب عوائد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ کچھ میں اپنے دل کی ان کیفیات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ عوام اہل سنت کی خدمت میں پیش کروں، آئیے جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا سید کائنات فخر موجودات روح لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود شریف کی نظر پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ تحب ترضا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علم کا دریا پیار کرے جس پہ دنیا، علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے جس پہ دنیا، فیض مجسم حافظ ملت زندہ باد۔ فیض مجسم کی تعبیر نے تو بیکل صاحب کی روح کو بھی سلام کہ آپ نے ابو الفیض کی جو تشریح کی ہے، آج پورا عالم اسی بارگاہ سیدی حضور حافظ ملت ابو الفیض سے فیضیاب ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ہماری انتہائی سعادت ہے کہ آج ہم اپنے مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اس نہایت ہی ایمان افروز، نہایت ہی دل آویز، نہایت ہی روح پرور عرس مقدس کہ جس کے شرف کا عالم یہ ہے کہ آج مصباحیوں نے، سبحان اللہ، اب میں کیا کچھ عرض کروں، کبھی کبھی جذبات کی فراوانی جو ہے آدمی کو متحیر کر دیتی ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا بولوں کیا نہ بولوں۔ جب ادھر دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی مصباحیوں، اپنے ان تمام ساتھیوں کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جس طرف دیکھئے ہاسٹل سے لے کر کے اسٹیج تک، اور اسٹیج سے لے کر کے گیٹ تک، اور ادھر سے لے کر کے عزیز المساجد کی رہ گزر سے لے کر کے بارگاہ حافظ ملت، تمام علاقوں میں مصباحیوں کی جو بارات آج نظر آ رہی ہے، تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ حافظ ملت کو آج
علم و فضل و فن کے اعتبار سے کیوں اپنے اقران پر محبتوں کا نذرانہ جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اے حافظ ملت، آپ کو یہ فیض، آپ کو یہ صلاحیت اپنے اساتذہ کرام سے تو ملی ہی ملی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خاص طریقے پر آپ کو یہ فیض سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت سے جو مولا کائنات اور مدینۃ العلم علی بابھا کے فیض سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ کوفہ جب بسا دیا گیا تو حضرت مولا کائنات کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے۔ یہ عراق میں ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اور آپ نے وہاں آ کر کے عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ہم نے بخاری میں اپنے اساتذہ کرام اور جب ہی اپنے خاص انداز میں حضور شارح بخاری فرماتے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس سے عبداللہ ابن مسعود، یہ تو میں ترجمانی کر رہا ہوں، راضی ہوں، اس سے میں بھی راضی ہوں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے، کس لیے آئے؟ مدرسہ بسانے کے لیے آئے، کوفہ کے لوگوں کو علم سکھانے کے لیے آئے۔ اور اس کے بہت بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب کوفہ تشریف لائے تو آپ کے استقبال کے لیے جامع مسجد سے جو آپ کے تلامذہ اور آپ کے شاگرد تھے 4000 سے زیادہ، جب کوفہ کی جامع مسجد کے گیٹ پر سیدنا مولا کائنات کا استقبال کیا تو مولا کائنات کی روح جھوم گئی اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود تم نے کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصباحیوں کی ان بارات کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، اے میرے سرکار حافظ ملت، آپ تو اپنے محاسن اور کمالات میں ایک دنیا تھے، رب نے آپ کو مجموع الکمالات بنایا تھا، لیکن علم اور تعلیم اور تعلم، درس و تدریس کے باب میں رب نے آپ کو وہ خاصہ عطا فرمایا تھا کہ پورے ملک میں آپ نے علم کا ایسا دریا بہایا کہ صرف نہریں نہیں بلکہ موجیں مارتا ہوا دریا، جس سمت پہ جاؤ تو حضور حافظ ملت کا علم کا فیضان نظر آتا ہے۔ اور بس تھوڑا سا جگر تھام کے بیٹھئے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کوئی مسجع اور مخفع تقریب نہیں ہوگی، میں تو ان بارگاہوں کا ایک خادم اور غلام ہوں اور ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم خدمت کرتے رہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جشن زریں ارباب اشرفیہ نے، مبارک پور کے ان غیور مسلمانوں نے، مصباحیوں نے، اساتذہ کرام نے جشن زریں، کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ آج وطن عزیز کے جو حالات ہیں، وطن عزیز کے اس تناظر میں، حالات کے تناظر میں جشن زریں بہت زیادہ کچھ نہیں جتتا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد جب اپنے بھائیوں کے قطار در قطار اور اشرفیہ کے در و دیوار اور بام اور ایک ایک خطے کو جب دیکھا، علم کی شعاعوں سے صرف مبارک پور نہیں بلکہ پورے اقصائے عالم میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی، تو کہنے پہ مجبور ہوا کہ ارباب اشرفیہ کو، مصباحیوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جشن زریں کے ذریعے حضور جانشین حافظ ملت اور اشرفیہ کے ان تمام احباب کے لیے جشن زریں کا سما دے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ حافظ ملت جب تک باقاعدہ حیات تھے سرپرستی فرماتے رہے، لیکن سن 1976 31 مئی کو آرام فرمانے کے بعد، اس ظاہری دنیا کو چھوڑنے کے بعد، ان کی رہبری میں، ان کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں، حافظ ملت کے فیض میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کی حیات ظاہری میں صرف 2 بلڈنگ تھی، اور حافظ ملت نے کس طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے ان تلامذہ کے ساتھ اس شہر کو بسانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اگر تھوڑا سا بھی وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، اے حافظ ملت، رہتی دنیا تک صرف اسلامیان ہند ہی نہیں، اسلامیان ہند نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور پیش کرنے کے لیے وہ مجبور ہوں گے کہ آپ نے
اپنے علمی منصوبے سے اور اپنی سیاسی بصیرت سے اسلامیان ہند کو زندہ بھی فرما دیا اور محفوظ بھی فرما دیا۔ حضور عزیز ملت 76 کی وہ شام حضور نصیر ملت تشریف فرما ہے جس کے چشم دید گواہ ہے۔ وہ شام کیسی شام تھی، پوری دنیا پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ ایسا پیارا آدمی رخصت ہو گیا جو اعلیٰ حضرت کے عشق کا امین تھا، صدر شریعت کے علم کا امین تھا، اپنے اقران کی محبتوں کو پیش کرنے والا تھا اور امام اعظم کی عظمتوں کو پورے ملک میں تقسیم کرنے والا تھا۔ آج جب اس کی قبر اطہر پر چادر پڑی اور آپ کی چادر کے قبر اطہر پر مٹی ڈالی گئی تو کہنے والے نے، ایک مصباحی نے سچ کہا تھا، قسمت تربت بھی دیکھو، خاک بھی گلپوش ہے، مٹی کی قسمت پہ دیکھو۔ ایک محدث مبارک پور آرام فرما ہے، ابھی مٹی کی نمی باقی ہی نہیں تھی، مٹی کی نمی لوگوں کے ہاتھوں میں شاید باقی تھی۔ یہ تشویش ہوئی کہ جو اسلامیان ہند کے تحفظ کے لیے حافظ ملت کا تعلیمی منصوبہ تھا، حافظ ملت کے شاگردوں کو پوری دنیا میں خدمت دین درس و تدریس کے لیے متعین کرنا تھا، اب اس کا کیا ہوگا؟ خدا سلامت رکھے، اور جو جا چکے ہیں ان کو رب تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے۔ مشورے سے جب اس امانت کو اب ان کے لخت جگر کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے الولد سر للابی، اور آج بھی کسی کو اگر کچھ دیکھنا ہے تو شکل مبارک کو دیکھ لے کہ حضور حافظ ملت کا شبیہ نظر آ رہا ہے، ان کی امانتوں کا امین نظر آ رہا ہے، ان کی برکتوں کا آماجگاہ اور منبع نظر آ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا احساس گزرتا ہے سرکار حافظ ملت ہی اپنی رحمتوں کے ساتھ چادر اوڑھ کر کے تو کہیں نہیں آئے۔ جب اس ذمہ داری کو سونپی گئی تو دنیا نے دیکھا 50 سال کی مدت گزر گئی، اور یہ تمام میرے جو بزرگ ساتھی ہیں اور جو میرے ساتھی ہیں وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آنکھوں میں ایک نمی سی ہے، ماضی کی یادگار گزرا تھا اس مقام سے کوئی قافلہ کبھی، وہ قافلہ جیسے ہی مسکن حافظ ملت پہ پہنچا اور سربراہیت کی ذمہ داری حضور عزیز ملت کو سپرد کی گئی تو خدا کی قسم دیکھا دنیا والوں نے 50 سال کے اندر حافظ ملت کا جو تعلیمی منصوبہ تھا، وہ تعلیمی منصوبہ کیا تھا اس کو بھی دو ایک جملوں میں سن لیجئے۔ دیکھیے، انگریز سامراج نے بڑی چابک دستی سے ابھی حضرت نعیم ملت، میں تو جانتا ہوں حضرت نصیر ملت کے حوالے سے سبحان اللہ، حضرت کو اللہ تعالیٰ ان مراتب پر اور ان نوازشات پر نوازے کہ ان کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امانتوں کے امین کی برکتیں ان پہ نظر آ رہی ہے، جو رب نے ان کو دلکشی اور دل آویزی اور جو محبت کا عنصر عطا فرما رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارا یہ اشرفیہ، یہ تمام مصالح، یہ تمام مشارب، چاہے وہ برکاتی ہوں، چاہے وہ رضوی ہوں، چاہے وہ اشرفی ہوں، چاہے جس بھی مشرف سے تعلق رکھتے ہیں، اشرفیہ سب کے لیے فیض عام ہے۔ اس کی دلکشی کے لیے نعیم ملت کی گفتگو کو میں غور سے سن رہا تھا تو میرے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوا، ایک امم پیدا ہوا کہ جو حافظ ملت کا منصوبہ تھا وہ انشاءاللہ تعالی کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی منزل کو پہنچے گا۔ حضرت عزیز ملت دامہ ذلہ العالی نے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ طالبان میں جو ڈسپلن پیدا کیا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ ملت کا تعلیمی منصوبہ کیا تھا۔ انگریز سامنے میں زیادہ تفصیل نہیں کہہ سکوں گا اس لیے کہ ایک عظیم خطاب کو آپ اس کے بعد بھی سننا ہے، صرف میں ایک متن پیش کر رہا ہوں کہ اس نے جب دیکھا کہ صفہ کے حاملین نے اور علماء باصفہ نے صفہ کی امانتوں کے ذریعے آج ان کو 1000 فتنوں کے بعد، 1000 سازشوں کے بعد ان کو کیا جا رہا ہے، تو انگریز سامراج نے اسکیم بنایا کہ دینی تعلیم کو ڈسٹرب کیا جائے۔ پہلے مرحلے میں
انگریز سامراج نے پہلا کام یہ کیا، دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ کر دیا، اور جب الگ کر دیا تو مدرسوں کے ساتھ ایسا سوتیلا برتاؤ کیا کہ مدرسے جو ہیں زیست و موت کے وہ شکار ہو گئے، خال خال کہیں کوئی مدرسہ بچ سکا۔ اور ہمارے اہل سنت و جماعت میں چند ہی مدرسے تھے جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر جب موقع ایک ایسا آیا، سامراج تو اپنا کام کر چکا تھا، جو آپ جیسے لوگوں نے ابھی آپ معاونین کی پھر سے فہرست سن رہے تھے، اللہ اکبر! اے مبارک پور کے غیور مسلمانوں، میں آپ کی ہمت مردانہ کو اور ان تمام اقصائے عالم کے معاونین مخیرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ حافظ ملت کی فکر کو آپ نے سمجھ لیا تھا، آپ کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا، اس لیے کہ آپ حافظ ملت نے جس مشن کے لیے جو کام کیا تھا، جب جب یہ طلبہ، جب جب یہ علماء پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں اپنے علماء سے، آپ کو پورا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز سامراج نے ختم کر دیا، چند ہی مدرسے باقی رہ گئے تھے، اور اہل سنت و جماعت کا حال تو بڑا خستہ ہو گیا تھا۔ دلی کا مدرسہ تھا، بریلی شریف کا وہ مدرسہ تھا، مراد آباد کا مدرسہ تھا، اشرفیہ مصباح العلوم اپنے اس ابتدائی منزل میں تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ مدرسوں کے لیے کچھ ایسے اپنے ماحول میں بھیڑیے پیدا کیے گئے کہ پہلے بھی دیوبند، برا نہ مانیے گا، تاریخ کی یہ حقیقت ہے، میرے سننے والوں، زائرین، حافظ ملت کی بارگاہ میں فیض پانے والوں، یہاں چادر گاگر کا کوئی سما نہیں ہے، یہاں آپ اس لیے آئے ہو تاکہ ان خادمان دین، ان طلبہ، مہمان رسول کو آپ تعاون پیش کریں اور اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اولی یہی تھا کہ تعلیم عام ہو، درس عام ہو، اس لیے بے شمار آیات کریمہ، بے شمار حدیث طیبہ، خدا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس صفت خاصہ کو بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا بے شمار خصوصیتوں کے حامل تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، حسر کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا، میری امت کے لوگوں سنو، انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی تکمیل مشن کے لیے حافظ ملت نے خاص کر جب اپنے دور میں کام شروع کیا تو حال یہ تھا کہ دیوبند پورے طور پر، یہ تو تقسیم ہند سے بھی پہلے تھا، لیکن دوسرے مشن پہ جا چکا تھا۔ ایک سنی عابد حسین صاحب شاید تھے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب میری رہنمائی کریں گے، لیکن اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بے ایمانی کو کیا تو ہندوستان میں مدرسوں کا جو حال ہوا، اب حافظ ملت صدر شریعت آج اشرفیہ کی چار دیواری کو دیکھیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ فارغین، اس میں حافظ ملت کے مصباحیان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور حافظ ملت کا تعلیمی منصوبہ کیا تھا۔ حافظ ملت کا تعلیمی منصوبہ وہی تھا جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، امام اعظم کا تھا، غوث اعظم کا تھا، ہمارے اسلاف کا تھا، جو اعلیٰ حضرت کے ان 10 نکاتی تحریروں کا مجموعہ تھا، سب سے زیادہ جس نے کام کیا۔ میں بغیر کسی لومت لائن کے کہہ سکتا ہوں کہ ملت کی یہ بصیرت تھی کہ پوری دلداری کے ساتھ اور پوری زندگی کے ساتھ حافظ ملت نے تعلیمی منصوبہ کس طرح سے پیش کیا۔ اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں جبکہ ہمارے مدرسے اپنے جینے کے لیے سسک رہے تھے، وہاں صرف دینی تعلیم کے علاوہ تفسیر اور حدیث اور اصول فقہ جو مروجہ درس نظامیہ تھا کوئی تصور کیا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ اسباب ہی نہیں تھے۔ لیکن حافظ ملت کی وہ نورانی نگاہیں، حافظ ملت کی وہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے عزیز پر ایک ایسا بھی وقت آئے گا، زمانہ جو گزر چکا، اس لیے کہ پہلے جو درسگاہیں ہوتی تھیں اس میں دنیا اور دین دونوں تعلیم کا مجموعہ تھا، عنصر تھا۔ انگریز سامراج نے جب اس کو منقطع کر دیا تو پہلی بار حافظ ملت علیہ الرحمت الاسلام نے دینی تعلیم کی پختگی کے ساتھ کہ جس میں تفسیر، اصول تفسیر، فقہ اصول فقہ، حدیث اصول حدیث اور تمام علوم مروجہ کے ساتھ ساتھ عصری علم کو بھی داخل فرما کر دنیا کے سامنے جب پیش فرمایا تو دنیا کے وہ تمام ماہرین تعلیم حیرت زدہ ہو گئے
کہ یہ بریلی شریف کی چٹائی پہ پڑھنے والا اور یہ اجمیر معلیٰ میں تعلیم پانے والا، صدر شریعت کی بارگاہ سے فیض پانے والا، یہ کون ہے حافظ ملت جو پہلی مرتبہ ایسا تعلیمی منصوبہ پیش کر رہا ہے جو امت مسلمہ کو وطن عزیز میں ضرورت ہو؟ اور صرف منصوبہ انہوں نے نہیں پیش کیا بلکہ حافظ ملت نے عملی طور پر زمان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اور دیگر مروجہ علوم کے اعتبار سے آپ نے تمام نقشے کو بھلا دیا، اور رنگ و روغن کی جب بات آئی تو حافظ ملت اس پہ دعائیں کرتے رہے۔ چنانچہ حافظ ملت ہی کے منصوبے اور حافظ ملت ہی کی دعاؤں کے نتیجے میں اشرفیہ کے فارغ ہونے والے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت نعیم ملت، یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ضرور ہے، یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ پروفیسر، یہ سبحان اللہ، اس لیے کہ ہمارا دین اس کو بھی سکھاتا ہے، لیکن تعلیمی منصوبے میں حضور حافظ ملت نے جو بنیادی تعلیم تھی کسی طرح سے کوئی نقص نہیں آیا، بلکہ وہ علوم دینیا میں بھی شیخ الحدیث کے وحدے پر، صدر مدرس کے وحدے پر تفسیر پڑھانے والا، فقہ پڑھانے والا، جید مفتیان نظام کی ضرورت ہو تو پورے ملک میں اشرفیہ ہی اس کی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اور یہ میرا کوئی جذباتی کلمہ نہیں ہے، بلکہ دنیا، یو پی اور بہار، بنگال اور دیگر اضلاع اور دیگر اسٹیٹ کے ان تمام مدرسوں میں آج بھی رجسٹر پر حافظ ملت کے تلامذہ موجود ہیں۔ یہاں کے مدرس تھے، لیکن جب ضرورت پڑی تنویر الاسلام کو تو حافظ ملت نے اپنے استاد کو بھیجا، جب ضرورت پڑی تدریس الاسلام کو تو حافظ ملت نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، جب ہندوستان کے کسی بھی مدرسے کو ضرورت پڑی یہ اتنے علم میں پختہ تھے کہ جس درسگاہ میں بیٹھ جاتے تھے کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آتا تھا، غیروں کا تو رنگ اڑ جاتا تھا، کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے ان تمام شاگردوں میں وہ فقہ کے امام ہوئے، وہ حدیث کے شیخ الحدیث ہوئے، محدث ہوئے، وہ تفسیر میں مفسر ہوئے، وہ علم منطق میں امام المناطق ہوئے، وہ علوم جدیدہ میں بھی ماہر پیدا ہوئے۔ اور زبان کی بات آئی، جبکہ ہمارے مدرسوں میں 2 سطر 4 سطر بھی جدید اسلوب میں عربی لکھنا، انگریزی لکھنا بڑا مشکل تھا، لیکن اے حافظ ملت علیہ رحمت رضوان، آپ دیکھ رہے تھے کہ ملک کو، وطن عزیز کو، اسلامیان ہند کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا عالم اگر وہ اردو بولتا ہے، فارسی بولتا ہے تو ضرورت پڑے وہ انگریزی بھی بولے، وہ سنسکرت بھی بولے، وہ ہندی بھی بولے، وہ مراٹھی بھی بولے، اور ضرورت پڑے تو ہر ایک فن میں جا کر کے وہ کالجوں میں بھی کام کر سکے، وہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر بھی ہو سکے، جس میدان میں رہے، اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہوتا ہے، اسے ناقص نہیں ہونا ہے۔ حافظ ملت کا یہ تعلیمی منصوبہ تھا۔ اور اب میں آپ سے عوام اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 50 سال گزرنے کے بعد آپ دیکھو اپنے سر کی آنکھوں سے یہ ہزاروں ہزار مصباحی علماء، جس میں شیخ الحدیث بھی ہیں، جس میں مفتی بھی ہیں، جس میں مفسر بھی ہیں، جس میں فقیہ بھی ہیں، جس میں انجینئر بھی ہیں، جس میں ڈاکٹر بھی ہیں، جو ماہر معاشیات بھی ہیں، ہر ایک فن کے گتھی کو سلجھانے والے ماہرین بھی موجود ہیں، تو کیا اشرفیہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ بطور تضرع بارگاہ رب میں سجدے شکر پیش کرتے ہوئے اور حافظ ملت کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے اور حضور عزیز ملت جانشین حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خیرات پیش کرتے ہوئے جشن زرعی منایا جائے؟ آپ عوام اہل سنت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ اشرفیہ کو، کیا یہ مصباحی برادران کو حق نہیں پہنچتا ہے؟ یقیناً حق پہنچتا ہے۔ تو جب اتنی سی بات آپ نے سمجھ لی تو آج کے حالات کے تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے حافظ ملت، آپ کی روح پرفتوں کو ہزاروں ہزاروں سلام ہو کہ جب اس چیز کا کوئی مدارس عربیہ میں انگریزوں نے جو اپنا کام کر لیا تھا وہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد اتنا بہت زیادہ کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن حافظ ملت کی بصیرت جس طرح سے یہ دیکھ رہی تھی سن 1947 میں، کاش
وطن عزیز کے 2 لفظ نہ ہوتے اور خصوصیت کے ساتھ حافظ ملت نے ارشاد القرآن کے ذریعے جو اسلامیان ہند کو متنبع کیا تھا، لوگوں کہیں نہ جاؤ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، لوگوں کہیں نہ جاؤ یہ امام احمد رضا کی عشق کی آماد گاہ ہے، لوگوں کہیں نہ جاؤ یہ صدر شریعت کے علم کا منبع ہے، تم کو یہیں رہنا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت یہی کرنی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حافظ ملت کے 2 کارنامے ایسے ہیں اسلامیان ہند اور عوام اہل سنت کے لیے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جلسوں کو ہم یوٹیوب کے ذریعے، ویسے زیادہ موقع تو نہیں ملتا ہے اس لیے کہ ہم کہیں 7 سمندر پار رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دیکھتے ہیں جو ہڑکن اور جو ہلڑ بازی جلسوں میں ہوتی ہے۔ آج جشن زرری کے عرس مقدس اور جشن دستار فضیلت کے اس جلسے نے عوام اہل سنت نے عزیز ملت کی بارگاہ میں اظہار حقیقت کر دیا ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اشرفیہ کے ہر مشن کو، اشرفیہ کے ہر پروگرام کو، اشرفیہ کے ہر ایک نقشے کو انشاءاللہ مکمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تقسیم ہند کے موقع پر وہ کیا تھا وہ تو مورخین و مفسرین بتلائیں گے، لیکن ہم جیسے طالب علم یہ تو سمجھتے ہیں کاش لوگ حضور حافظ ملت کی باتوں پر پورے طور پر اگر اکٹھا ہو جاتے تو آج وہ حشر ہمارا نہ ہوتا جو حشر ہمارا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اتنے ہوتے جتنے کچھ اور لوگ ہیں تو شاید یہ جرات نہ ہو سکتی، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں پھر بھی کوئی بات نہیں، ہمارے وطن عزیز کی خصوصیت ہے گرتے ہیں پڑتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی خاک میں، اس کی مٹی میں محبت کا عنصر ہے۔ ان تمام اولیاء کرام، ان تمام بزرگان دین، ان تمام مشائخین کی محبتوں کا یہ محور ہے، آماجگاہ ہے۔ انشاءاللہ کل بھی مسلمان سرخرو ہوا تھا اور آج بھی سرخرو ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اسی چیز پہ عمل کرے جس کو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ حافظ ملت نے اس اہم موڑ پر 2 منصوبہ پیش فرمایا تھا، ایک تعلیمی منصوبہ جس کی تشریح حضرت کر رہے تھے، اور ایک وہ بات تھی جو وقت کی بات تھی لیکن بڑی سیاسی بصیرت کی بات تھی، اور اس نتیجے میں جو رہ گئے وہ قابل مبارکباد ہیں۔ وہ ہندوستان وطن عزیز کے سرتاج ہیں، وطن عزیز کے محبتوں کے محور ہیں، وطن عزیز کے محافظ ہیں، اور اس کو ترقی کی شاہراہ پر گامز کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ ساتھ میں اپنے الفاظ کے ساتھ پھر حضور عزیز ملت اور تمام آوان و انصار کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ مبارک پور کے منجالوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہندوستان کے تمام اسٹیٹس میں رہنے والے ان تمام مسلمانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے قابل قدر ہیں کہ آپ نے ایک اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے کی آواز پہ لبیک کہا تھا، اور یہ میں کسی جذبات کی لہر میں نہیں کہتا۔ آپ تنگن کو آرسی کیا ہے؟ حافظ ملت جب بغیر فوٹو کے سفر حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حافظ ملت ایسے نہیں تھے، ان پہ صدر الشریعہ کا فیض تو تھا ہی، ان پہ اعلیٰ حضرت کا فیضان تو تھا ہی، اساتذہ کرام کا فیضان تو تھا ہی، لیکن حافظ ملت کو ہند میں جس کام کے لیے خصوصیت کے ساتھ متعین کیا گیا تھا اور حافظ ملت کو تیار کیا گیا تھا وہ غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ تھا، وہ غوث پاک کی غوثیت کبریٰ تھی۔ اور میں بطور ثبوت صرف ایک جملے میں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفصیل اگر سننا چاہتے ہیں تو بیکل صاحب کی روایت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب بغیر فوٹو کے سفر کے لیے حافظ ملت کو اجازت مل گئی، اس تاریخ کو، اس داستان عشق کو پھر سے سن لو، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ نے فرمایا ہے تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ راہ، گاہے گاہے باز بخاں ایک قصے پارینہ راہ۔ آج ہمارے ملک کا اور خصوصیت کے ساتھ جلسوں کا، ہمارے عام اہل سنت کا مزاج بگڑ چکا ہے، وہ جذباتی نعروں کے لہروں پر اچھلتے ہیں، رکتے ہیں اور تعمیری کام بند ہو جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس موڑ پہ ہم آ گئے ہیں، اگر ہم نے اپنے ذہن کی اصلاح نہ کی، اپنے قلب کا تزکیہ نہ کیا، اپنے حال و اطوار کو نہ بدلے تو فتنہ
दरवाजे पे नहीं है बल्कि घर के अंदर आ गया है। ये तो सलामत रखे रब की कुदरत है, वरना मदरसों के साथ जो सोचा जा रहा था, जो करने का प्रोग्राम था, ये हाथ से मिल्लत का फैजान है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कभी भी कोई ऐसा बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं आएगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप तैयार रहें और आप पूरी मोहब्बत के साथ इन तालीमी इदारों के लिए सोचें। ये अशरफिया आज न सिर्फ हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, ये अशरफिया लोग ये समझते होंगे शायद अशरफिया के फारगीन और उसके मिसबाही बिरादान जा रहे हैं मस्जिद मदरसे की खिदमत करते हैं। नहीं नहीं, जा करके उस मुल्क में अपने मुल्क की इज्जत का निशान भी बनते हैं, जहां वो मकामी तौर पर अपने कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। जिस मदरसे में, जिस दारुल में, जिस मस्जिद में कोई मिसबाही या कोई आलिम दीन होता है, हिंदी आलिम होता है, तो हमारे हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद होता है और बिरादराने वतन भी इज्जत करते हैं कि हमारे